I don't know from where we got this idea کہ ہمیشہ جو وکٹم ہے وہ منہ چھپاتا ہے بٹ جو اپریسر ہے اس کو ہمیشہ سے زیادہ دے دی جاتی ہے کہ اچھا just get away with it. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر نازیبہ میسیجز، بلیک میلنگ یا ہراسمنٹ، پاکستان میں خواتین کے خلاف ایسے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں صحیح اور سیف راستہ کیا ہے؟ ہراساں کرنے والے کو بلاک کر دیں یا اس کے خلاف قانونی راستہ اختیار کریں یا پھر اسے سبق سکھانے کے لیے پبلکلی رسوا کریں؟ کیا مجھ سے دوستی کرو گی؟ میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ مجھے فرینڈ لسٹ میں ایڈ کیوں نہیں کر رہی؟ آن لائن ہراسمنٹ کی سچویشن اب ایسے میسیجز سے کہیں آگے نکل گئی ہے. اب ہراساں کرنے والے بھدے میسیجز، نازیبہ تصاویر اور بلیک میلنگ جیسے حربے اختیار کرتے ہیں. میں ہوں سمرا فاطمہ اور آج سیربین میں ہم یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. لیکن پہلے ملیے ہرا سعید سے، جنہوں نے خود کو سیکشولی ہراساں کرنے والے کو سوشل میڈیا پر ایکسپوز کیا اور اس کے بعد وہ شخص معافی مانگنے پر مجبور ہو گیا. صبح میں اپنا بریک فاسٹ بنا رہی تھی لائک اینی نارمل منڈے اینڈ مجھے انسٹاگرام پہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ریسیو ہوا. پھر جب اس پکچر پہ کلک کیا سو اٹ واز اے پکچر آف اے ڈک پک اینڈ وائل آئی واز کوکنگ آئی واز جسٹ ٹیکن ابیک کہ یہ کیا ہے یہ. پھر تھوڑے ٹائم بعد دوبارہ اس نے جو ہے مجھے وہی پکچر دوبارہ بھیجی اور اس میسج میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ڈو یو وانٹ سی مور اینڈ آلسو آئی لو یو. اینڈ اس ٹائم پہ میں نے جو ہے وہ اسکرین شاٹ لیا اینڈ وہ جو پوری کانورزیشن تھی اس نے وہ وینش موڈ پہ کی تھی. سو اگر میں اسکرین شاٹ نہیں لیتی تو میرے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا. انڈیویجلی آئی فیل کہ مائی ریئیکشن ٹو دس ہول تھنگ اسٹارٹیڈ مور ایز an anger. It translated into helplessness and then it gave me power. کیونکہ اس کی انسٹاگرام کی پروفائل پہ سب کچھ تھا کہ وہ کس یونیورسٹی میں گیا ہے، کس آفس میں جو ہے وہ کام کرتا ہے. سو میں نے اس کی لنکڈن کی پروفائل سرچ کی اینڈ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے کمپنی کی ویب سائٹ پہ ایک پبلک ای میل ایڈریس تھا. آئی ٹک دیٹ ای میل ایڈریس اور میں نے وہاں ان کو ای میل کی ود آل دا اسکرین شاٹس اینڈ آل دا پروفس دیٹ آئی ہیو. اس واقعے کے بعد کئی لوگوں نے ہیرا کو کرٹیسائز بھی کیا کہ انہیں ہراساں کرنے والے شخص کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن سچ یہی ہے کہ ہر بار متاثرین ہیرا جتنی ڈیئرنگ نہیں ہوتی ہیں. حالانکہ پاکستان میں ڈیجیٹل ہراسمنٹ کا مسئلہ خاصا بڑا ہے. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن پاکستان کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پچھلے 6 برسوں میں ان کے پاس ڈیجیٹل ہراسمنٹ کی 14,000 سے زیادہ شکایات آ چکی ہیں، جبکہ صرف 2022 میں ہی کم از کم 2,500 شکایات آئیں. آن لائن بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ کی متاثرین میں میجورٹی خواتین کی ہے. سروے میں 55% خواتین نے کہا کہ انہوں نے خود کسی نہ کسی شکل میں آن لائن ہراسمنٹ کا سامنا کیا ہے. 70% خواتین اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر پبلش کرتے ہوئے ڈرتی ہیں کہ ان تصاویر کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ 40% خواتین نے شکایت کی کہ انہیں واٹس ایپ جیسے میسیجنگ ایپس پر پریشان کیا گیا. ڈیجیٹل ہراسمنٹ کے خلاف پاکستان میں قوانین تو موجود ہیں، لیکن ہراساں کرنے والے مرد اکثر بچ کر نکل جاتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے متاثرہ خواتین کی صرف 14% تعداد ہی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہمیشہ کوئی جاننے والا تھا، ہمیشہ کوئی دوست تھا، ہمیشہ کوئی ایک ایسا تھا کہ آپ کی ایک اکوائنٹنس شپ ہے کسی کے ساتھ اور وہ رینڈملی ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو ہم ایسا بھیجتے ہیں تاکہ فیلنگز آئی ڈونٹ نو کہ تھاٹ پروسیس کیا تھا، لیکن ہمیشہ اس طرح سے ہوا ہے کہ میں کسی کو آلریڈی جانتی ہوں اینڈ اٹس اے نارمل فائن فرینڈ شپ اور ایک دم سے اٹس جسٹ یو ویک اپ ون ڈے اور آپ کے فون میں اس طرح کی تصویریں بھیجی گئی ہوئی ہیں، ویدر اٹس فیس بک ان باکس یا واٹس ایپ یا واٹ ایور. اگینسٹ اس کے کچھ نہیں کیا بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کچھ کرنے کو ہے. کیا آپ کو یہ بات کیوریس نہیں کرتی کہ آخر خواتین کو ہراس کرنے والے مردوں کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہوگا؟ کیوں وہ ایسا کرتے ہیں؟ ایسا کرنے میں انہیں پکڑے جانے کا ڈر نہیں لگتا یا پھر کچھ بھی غلط ہی نہیں لگتا؟ کبھی کبھی آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشو ہو سکتا ہے اور آپ کی جو پرسنالٹی ڈس آرڈر اس کو ہم کہتے ہیں، ایک سائیکوپیتھک جو ہے، ایک سوشلی ایک ان اپروپریٹ بیہیویئر کرنے والے، اس سے اپنے آپ کو اپنے کسی جذبے کی تسکین کے لیے کرتے ہیں. مے بی دے آر ویری فرسٹریٹڈ، مے بی دے ڈونٹ ہیو اویلیبلٹی آف اپروپریٹ پارٹنر جس کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکیں. ایٹ ٹائمس they do have partners but still
دے گو فار دیز انریزنیبل تھنگس. تو یہ اس کے ریزنز جو یہی ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی نیگیٹو ایموشنس کو یا ایسی چیزوں کو, یا آپ کے ایموشنس تو ہیں لیکن اس کو نیگیٹیولی آپ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے, ابیوز, بلیک میلنگ, سٹاکنگ یا ہراسمنٹ فیس کرنے والی خواتین پر معاشرہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کئی قسم کے دباؤ ڈالتا ہے. ایسا تمہارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے, وہ لڑکی ہی ایسی ہے اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, یا اس بارے میں لوگوں کو پتہ چلا تو بڑی بدنامی ہوگی, وغیرہ وغیرہ. اور نتیجتاً ہم اکثر وہ سب کچھ برداشت کرتے چلے جاتے ہیں جو ناقابل قبول ہوتا ہے. ظاہر ہے ان باتوں کا خواتین کی ذہنی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے. تو ایسی سچویشنز میں لڑکیوں کو کرنا کیا چاہیے؟ اب جو ہے ویمن کو اتنا امپاورڈ ہو جانا چاہیے, بلکہ ہیں بھی, کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے اگینسٹ کھڑی ہو سکیں. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سامنے کوئٹ کر دیتے ہیں, وہ اپنے ایجوکیشن گیو اپ کرتے ہیں. اینڈ آئی گیس دس از دی اسٹیپ کہ جس سے ہم ایسی چیزوں کو اور کلٹیویٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں. تو ہم لوگ تو زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ اگنور کر دیں. کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے, اس میں آپ یہی کر سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ تو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کو. ہم لوگوں نے تو سمپل لاء کو اپروچ کیا تھا. اس معاملے میں جو ہمارا لاء ہے وہ کافی, اس کے اندر مینڈیٹری جو ہیں وہ پالیسیز بن چکی ہیں اور جو کہ زیادہ تر لڑکیوں کے سپورٹ میں ہی جاتی ہیں. تو اگر آپ ان سے لڑیں گے یا ان سے بات کریں گے تو آپ اپنی بےزتی کرا رہے ہیں. تو ان کو سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہی ہے کہ لڑکیوں کو سمجھانے کے بجائے کہ گھر سے نہ نکلو, لڑکوں کو سمجھائے کہ جو لڑکیاں نکل رہی ہیں ان کی عزت کرو. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آپ کے لیگل آپشنز کیا کیا ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نازیبا دھمکی آمیز پیغامات بھیجنے پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائبر کرائم ونگ سے شکایت کی جا سکتی ہے. جرم ثابت ہونے کی صورت میں مجرم کو پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تحت سزا مل سکتی ہے. اب یہ سزا کیا ہے؟ کسی کی عصمت کو مجروح کرنے کی خاطر نازیبا تصاویر یا ویڈیوز کو شیئر کرنے یا بلیک میلنگ کی سزا 5 سال تک قید اور 50 لاکھ تک جرمانہ ہے. کسی شخص کے وقار کو مجروح کرنے والے کو 3 سال تک قید ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ تک جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے, اور سائبر سٹاکنگ کے معاملے میں 3 سال تک قید یا 10 لاکھ روپے تک جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے. دیکھیں, معاشرے میں خواتین کے ساتھ چھیڑخانی کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن انٹرنیٹ پینیٹریشن یعنی ملک میں انٹرنیٹ تک لوگوں کی رسائی بڑھنے کی وجہ سے سچویشن اور بگڑ گئی ہے. ایسے میں پہلا قدم تو احتیاط ہے. ضروری ہے کہ خواتین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے اکاؤنٹس کی پرائیویسی سیٹنگز کا خاص خیال رکھیں. بعض مرتبہ جب متاثرین ہراساں کرنے والوں کی شکایت کرتی ہیں تو اکثر معاملے میں تفتیش نہیں ہوتی. سرکاری اداروں کو چاہیے کہ اس مسئلے پر غور کریں, اور ہاں, اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو بات کیجیے, اپنے قانونی حقوق کا استعمال کیجیے, ان معاملوں کو رپورٹ کیجیے, کیونکہ جتنی خاموشی ہوگی یہ مسئلہ اندر ہی اندر اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, یہاں بیل آئیکن پر کلک کیجیے, اور آپ سیربین کی اور بھی قسطیں دیکھ سکتے ہیں یہاں کلک کر کے.